الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ کا کتاب التوحید میں درس رہے گا۔ سابقہ درس میں ہم نے باب نمبر 64 کہ جس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا یا اللہ تعالیٰ کو قسم دینا، اس کے بارے میں بیان تھا، اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو قسم دی جاتی ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کہ پہلی قسم کیا ہے کہ جب قسم دینے والا ایسی چیز کی قسم دیتا ہے یا ایسی چیز کی قسم کھاتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، اس کو ثابت کیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص اس بنیاد پر کہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، تو یہ جائز ہے، کیونکہ ایسی چیز کی قسم دی جا رہی ہے، قسم کھائی جا رہی ہے جس کو خود اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور دوسری وہ قسم کہ جس میں آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو توکل اور یقین ہے، اللہ کے اوپر اس کا جو بھروسہ اور حسن ظن ہے، اس حوالے سے اللہ کو قسم دیتا ہے کہ ایسی چیز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ربیہ بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب ان کی کسی عورت کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں اس عورت کا دانت توڑ دیا انہوں نے، تو ربیہ کے بھائی انس بن نضر نے کیا کہا کہ اس کے قصاص میں ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اللہ کی قسم، یعنی قصاص میں ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو اس عورت کے جو وارث تھے انہوں نے وہ قصاص معاف کر دیا۔ تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو اگر قسم دیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ ممکن ہے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو پراگندہ حالت میں ہو اور لوگوں کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لوگ اس کو دھکے دیتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر قسم دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کا علاج کرتے اس کو پوری کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ جائز ہے اس شخص کے حوالے سے جس کا اللہ کے اوپر یقین اور ایمان اس قدر ہو اور اس قدر حسن ظن ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو پورا کرے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ جس کی قسم کھانا یہاں پر اس باب کا ذکر ہے جس میں جو ناجائز اور حرام ہے، وہ کیا ہے کہ تکبر اور غرور کے انداز سے آدمی اللہ کی قسم کھائے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، جس طرح کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں کہ آدمی نے دوسرے کو کہا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہوتا ہے جو میری رحمت کو روکتا ہے، میں اس کو بخشتا ہوں اور تیرے نیکیوں کو برباد کرتا ہوں، تیرے عمل کو برباد کرتا ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ اور حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بے ادبی کا انداز ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی فیصلوں میں اپنا دخل اندازی ہے، اور وہ چیز جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اس کو اپنے اختیار میں لینا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روکنا دوسروں سے، اس کی بخشش کو لوگوں سے منع کر دینا، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ناجائز اور حرام ہے، اور اسی حوالے سے یہ باب باندھا گیا تھا۔ اس کے بعد آج ہمارا جو درس ہے باب نمبر 65 جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے سفارش کی طور پر پیش کرنا،
یہ گستاخی اور حماقت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بندے کے سامنے اللہ کو سفارش کے طور پر پیش کرے، اللہ کی سفارش کرے کسی بندے کے ہاں، اور یہ عنوان ہی ہم کو بتاتا ہے کہ کس قدر گستاخی کا اور بے ادبی کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، کمی ہے، کیونکہ کسی کے ہاں جب دوسرے کو سفارش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو سفارش اس سے کروائی جاتی ہے کسی کے ہاں کہ جو اس سے کم مرتبے میں ہو، یعنی جس کے ہاں سفارش کر رہا ہے وہ شخص، اس کا مرتبہ زیادہ ہے اور سفارش کرنے والے کا مرتبہ کم ہے، تو پھر جو ہے سفارش کی جاتی ہے، شفاعت کی جاتی ہے، کیونکہ اگر شفاعت کرنے والا جس کو آپ سفارش کے طور پر کھڑا کر رہے ہیں اس کا مرتبہ زیادہ ہے، وہ شفاعت نہیں کرے گا بلکہ وہ آرڈر کرے گا، حکم دے گا۔ لیکن شفاعت کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے یا نوبت وہاں پر پیش آتی ہے کہ جہاں پر جس سے سفارش کرنا ہے، جس سے سفارش کرنے کی پیشکش کا عرض کرنا ہے، اس کا مرتبہ مقام بڑا ہو اور سفارش کرنے والے کا چھوٹا ہو۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو کسی کے ہاں سفارشی بنا کے پیش کرنا کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات کے، اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کا یہ انداز ہے کہ جو بعض اوقات لوگ جہالت کی وجہ سے یہ چیز کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی گئی ہے کہ ایک بدوی یعنی صحراؤں میں رہنے والے جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے اس نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانیں تلف ہو گئیں، بچے بھوک سے بلکنے لگے اور مویشی مرنے لگے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے بارش کی دعا فرمائیں۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اس طرح جانور بھی مر رہے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو۔ یعنی قحط سالی تھی، قحط سالی کی وجہ سے فصلیں نہیں اگ رہی، پانی پینے کو نہیں مل رہا، تو جس وجہ سے یہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی مشکل پیش تھی۔ تو یہ بدوی دیہاتی آپ سے کہتا ہے کہ آپ دعا کیجئے، لیکن اس دعا کی فرمائش کرتے ہوئے، دعا کی طلب کرتے ہوئے اس نے ساتھ کیا کہہ دیا؟ اس نے ساتھ کہہ دیا فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ۔ عربی کے جو حدیث کے الفاظ ہیں اس نے کیا کہا؟ فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس آپ کے حضور سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے بدوی دیہاتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے ہاں سفارش کے طور پر، سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ کے ہاں سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ آپ کے ہاں سفارش کرے اور آپ اللہ کے ہاں سفارش کرو۔ تو یہ اس آدمی کی لا علمی، جہالت اور نادانی کا ایک انداز تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی، اس بات کو اس قدر آپ نے گھنونا جانا، اس قدر برا جانا، اور اللہ کی ذات کے، اللہ کی شان میں اس قدر گستاخی کا یہ انداز آپ جب سنا آپ نے، تو آپ بار بار سبحان اللہ کہتے رہے، سبحان اللہ پڑھتے گئے، سبحان اللہ کہتے گئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چہرے پر اس کے اثرات دیکھے، اور خود صحابہ کرام بھی اس چیز کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آدمی نے کیسی بات کر دی اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیا اس طرح کی بات کر کے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَيْحَكْ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ، تجھے افسوس ہے تجھ پر کہ تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے، کہ جس کو تم میرے ہاں سفارشی کے طور پر لا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، تو جانتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، اللہ کی شان، منزلت، اللہ کا مرتبہ، مقام اس سے کہیں بڑا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ہاں سفارشی کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی کے ہاں اللہ تعالیٰ کو سفارشی کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاں سفارش کرے۔ یعنی ہم جس طرح مثال پیش کر رہے تھے کہ اگر دنیا کے بندوں کے لحاظ سے فرض کرو کوئی بادشاہ ہے، تو بادشاہ کے ہاں سفارش ہوتی ہے
اس کے ہاں کوئی اس کا وزیر، کوئی مشیر، کوئی افیسر، کوئی بڑا آدمی کسی کی سفارش کرتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا رتبہ مقام زیادہ ہے اور اس سفارش کرنے والے وزیر ہو یا کوئی بھی ہو اس کا رتبہ مقام کم ہے۔ تو سفارش اس وقت کی جاتی ہے کہ جب ادنا شخص جو ہے، کم درجے کی یا شخصیت جو ہے وہ بڑی شخصیت کے ہاں کسی کی سفارش کرے، تو یہ ہوتا ہے، نہ کہ بادشاہ جو ہے وہ وزیر کے ہاں یا اپنے کسی افیسر یا عام کسی اپنے ورکر کے ہاں کسی کی سفارش کرے۔ ایسی چیز نہیں ہوتی، بادشاہ آرڈر کرتا ہے۔ تو اگر دنیا کے لوگوں کے لحاظ سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بادشاہ کو کہے کہ تم وزیر کے ہاں میری سفارش کرو، افیسر کے ہاں میری سفارش کرو، تو بادشاہ کو یہ بات کتنی گھنونی، کتنی بری محسوس ہوگی، کس قدر اس کو اس بات پر غصہ آئے گا، کس قدر ناراض ہوگا کہ تو نے مجھے کیا اتنا گھٹیا بنا لیا کہ مجھے جو ہے وزیر سے بھی کم بنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ چیز کب ہے کہ جب جو ہے گھٹیا شخص جو ہے وہ یعنی کہ اعلیٰ شخص گھٹیا کے ہاں سفارش کرے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ناجائز ہے اور غلط ہے۔ لیکن اگر بڑا شخص جو ہے اس کے ہاں سفارش کی جاتی ہے، کسی اس سے کم درجے کا آدمی سفارش کرتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو معقول ہے اور جو عام طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اس باب کا تعلق بھی کتاب التوحید کے ساتھ واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ کی ذات میں کس قدر یہ گستاخی کا انداز ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ہاں سفارشی کے طور پر پیش کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاں سفارش کرے، تو اس بدو دیہاتی کو چونکہ کوئی علم نہیں تھا، دین سے بھی جاہل اور ادب سے اور ان چیزوں سے بھی بالکل بے عقل ہے، اس طرح کے لوگوں سے ایسی باتوں کا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں بہت بڑے سبق ملتے ہیں اس حدیث کے اندر، بلکہ اس حدیث کی مزید روایت میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ فوق العرش، کہ جس اللہ کو تم میرے ہاں سفارشی کے طور پر پیش کر رہے ہو وہ اللہ کون ہے؟ وہ عرش کے اوپر ہے، وعرشہ فوق السماوات، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی اتنی عظیم ذات کو، اتنی عظیم ہستی کو تم میرے ہاں سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہو، دیکھو تو صحیح کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں جن چیزوں کا علم ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ہاں سفارشی کے طور پر پیش کرنا، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اللہ کی شان، اس کی عظمت میں بہت بڑا کمزوری، بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑا خلل ہے کہ جو توحید کے منافی چیز ہے، کیونکہ توحید کے تقاضے کیا ہے کہ اللہ کی تعظیم بیان کی جائے، اللہ کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، اللہ کی کبریائی بیان ہو اور اللہ کو بڑا کیا جائے، نہ کہ اس کو دوسروں کے ہاں چھوٹا بنانے کی اس انداز سے اس کا معاملہ کیا جائے۔ ایسی چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حق میں کوئی شک نہیں کہ نقص اور کمزوری ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام، جس طرح کے ذکر کریں گے اس کے مسائل میں سے، کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ سے دعائیں کرواتے تھے، جس طرح کہ اس بدوی نے آپ سے دعا کی، یعنی کہ فرمائش کی۔ اسی طرح انس بن مالک کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جمعے کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی اور جانور بھوکے مر رہے ہیں اور رستے بند ہو گئے ہیں، یعنی ہمیں آنے جانے کے لیے مویشی جانور مہیا نہیں ہیں، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ابھی آپ ممبر سے اترے نہیں، آپ کے اترنے سے پہلے ہی آسمان کے ایک طرف سے ایک چھوٹے سے یعنی کہ بادل کا ٹکڑا نکلا جو آسمان کے درمیان میں آیا اور آ کے پھیلا پورے آسمان پر اور گرجا اور چمکا، تو حتیٰ کہ کہتے ہیں انس بن مالک کہ ہم
جمعہ پڑھنے کے جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی اور ہم بارش میں بھیگتے ہوئے گھروں کو جاتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر جلدی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر پورا ہفتہ کہتے بارش ہوتی رہی، اور پھر اگلے ہفتے وہی شخص جہاں یا دوسرا شخص تھا آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے مکان گر رہے ہیں اور اس انداز سے بہت سیلاب آ چکے ہیں، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ بارشیں روک دے۔ تو آپ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مالک فرماتے ہیں کہ جدھر آپ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ادھر سے بادل پھٹتا ہے، اور وہ بادل جو ہفتہ بھر آسمان پر چھائے رہے اور مسلسل بارش ہوتی رہی، ہم فرماتے ہیں انس بن مالک کہ بادل چھٹ جاتے ہیں اور ہم جمعہ کے بعد اب دھوپ میں چلتے ہوئے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مقصد اس میں ہمیں ایک بہت بڑی یعنی کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام آپ کے پاس آتے اور آ کے آپ سے دعا کرواتے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ سمجھنے کا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا یہ آپ کے ساتھ دعا کروانے کا سلسلہ آپ کی زندگی تک محدود تھا یا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری اور ساری ہے اور رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم اگر دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے عمل کو، اور بلکہ صحابہ کرام کے عمل سے پہلے خود قرآن کریم کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے منع کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے دعا کی جائے، کسی اور کو پکارا جائے۔ اور خصوصاً جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں صاف طور پر فرمایا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے کہ جو ان کو پکارتا ہے کہ جو قیامت تک ان کی پکار سنتے ہی نہیں، ان کی باتوں کو قبول کر سکتے ہی نہیں۔ بلکہ سورہ فاطر میں کیا فرمایا کہ تم اگر ان کو پکارتے ہو لا يسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری دعا سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ قرآن کریم کا یہ تعلیم اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور کو پکارنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو چنانچہ صحابہ کرام جنہوں نے یہ عقیدہ سیکھا تھا، قرآن و سنت کا یہ عقیدہ، اسی پر قائم و دائم رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بار بار آپ کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا آپ کے پاس آتے، آپ سے دعا کرواتے، اور اللہ تعالیٰ اس مشکل کو حل کر دیتا، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا؟ ایسی کوئی چیز نہ کی۔ کسی صحیح حدیث میں کوئی ایک بھی واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام کسی مشکل مصیبت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آئے ہوں اور آ کے آپ سے اس طرح کی کوئی پیشکش کی ہو، کوئی دعا کی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہماری سفارش کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ایسی کوئی چیز ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نہیں ملتی۔ اور اگر کوئی اس میں واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ اور میں اشارہ کر رہا ہوں ایک حدیث جو ذکر کرتے ہیں بعض گمراہ کن لوگ، بدعات پھیلانے والے، شرک پھیلانے والے، کہ اتبی نام کا ایک آدمی تھا کہ جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بدوی دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں اللہ کے قرآن میں پڑھتا ہوں اللہ کا یہ فرمان کہ اگر یہ لوگ جو ہے کو گناہ کر لیتے ہیں فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور گناہ کر کے وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی ان کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ آیت پڑھ کر آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ میں آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دیں۔ وہ بدوی دیہاتی یہ باتیں کر کے چلا گیا۔ ابھی اتبی جس کے بارے میں یہ روایت ذکر کی جاتی ہے، اس نے کہا کہ میں سو گیا اور مجھے سوئے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں اور مجھے آپ نے کہا کہ اس بدوی دیہاتی کو بتا دو کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ پہلی بات تو حدیث سند کے اعتبار سے
بالکل ضعیف ہے، اور محدثین نے جو علماء حدیث ہیں، اور یہاں پر ایک اہم بات میں کہنا چاہوں گا کہ حدیث کی صحت کے حوالے سے، اس کے ضعف کے حوالے سے، اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے، یہ وہ علم ہے کہ جو محدثین کا علم ہے، علماء حدیث کا علم ہے، جن کو اس چیز سے واسطہ نہیں ایسے لوگوں سے حدیثوں کے صحیح ضعیف ہونے کے بارے میں احکامات لینا غلط ہے۔ جس طرح کہ ہم دنیا کے معاملات میں اگرچہ کوئی ڈاکٹر ہوگا، بہت اس کی اعلیٰ تعلیم ہوگی، بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہوں گی، لیکن اس ڈاکٹر کو صرف اپنی لائن، اپنے شعبے سے تعلق ہے، اپنے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات دے سکتا ہے، کوئی مشورہ دے سکتا ہے۔ اگر اس ڈاکٹر سے آپ کو انجینئرنگ کے حوالے سے کہ کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے کوئی معلومات لینا چاہیں تو آپ کو نہیں دے سکے گا۔ تو اس لیے آپ دنیا میں ہم جس شعبے کا آدمی ہوتا ہے، جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے، اسی سے جا کر مشورہ کرتے ہیں اس چیز سے متعلقہ۔ اسی طرح دین کے حوالے سے بھی اگر کسی کو فرض کرو کوئی فقہ کے چند مسائل آتے ہیں، عربی کی چند عبارتیں آتی ہیں، کسی دین کے ایک علم میں اس کا کوئی مہارت ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہر چیز میں ماہر ہو گیا ہے، ہر چیز کا عالم بن گیا ہے، ایسی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں، بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جن کی علوم کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دین کے ہر طرح کے علوم انہوں نے سیکھے پڑے ہوتے ہیں، ان کی گہرائی کی ریسرچ ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، اس طرف ان کی ریسرچ ہوتی ہے اور بہتر اچھے انداز سے ہوتی ہے، لیکن دوسرے معاملات میں وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ضرورت ہے کہ جس فیلڈ کا آدمی ہو، جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم اسی فیلڈ کے آدمی سے مشورہ لیتے ہیں جس کو ہماری مشورہ مطلوب ہوتا ہے، دین کے حوالے سے بھی اگر حدیث سے متعلقہ کوئی چیز ہے تو دیکھیں کہ محدثین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے اس میدان میں ایسے ایسے لوگ کودے ہوئے ہیں کہ پہلی بات تو جن کا علم سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات جن کو علم کی ایک کسی فیلڈ سے تعلق ہوتا ہے، اس کی ریسرچ ہوتی ہے، تو ہر چیز میں فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور حقیقت میں یہ چیز غلط ہے، قانونی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی غلط ہے، اور شرعی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور نہ ہی لوگوں کو چاہیے کہ جو آدمی جس شعبے سے تعلق نہ رکھتا ہو اس سے جا کر اس کے ان کے بارے میں ایسی چیزیں پوچھے جو اس سے متعلقہ نہ ہوں۔ تو یہاں بات کر رہے تھے اس حدیث کے حوالے سے، جو حدیث آپ کو ذکر کی ہے، تو علماء حدیث نے اس حدیث کو سخت ضعیف کہا ہے کہ اس کے اندر ایسے راوی ہیں جو مجہور ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں کون ہے۔ اور اللہ کے فضل سے اس دین اسلام کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ اس دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ اسناد کی ہے، سند کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس ضمن میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ باقاعدہ طور پر سند کا سلسلہ رکھا، اور امت کو اس چیز کا الہام کیا کہ وہ اس وقت تک وہ چیز قبول نہ کرے کہ جب تک وہ چیز صحیح سند کے ساتھ، صحیح اور ثقہ راویوں کے ساتھ اس کی روایت نہ ہو۔ چنانچہ صحابہ کے بعد تابعین کے دور سے ہی اس چیز کا اہتمام کیا گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شروع میں اسناد کے حوالے سے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے، کیونکہ سبھی لوگ دین پر استقامت پر تھے، صحیح عقیدہ تھا، لیکن جب بدعات پھیلنا شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر ہم حدیث کو روایت کرنے والے کو دیکھتے کہ کون ہے، اس کو پوچھتے کہ تم نے حدیث کہاں سے لی ہے۔ اگر تو وہ واقعی کچھ صحیح العقیدہ لوگ ہوتے، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ ہوتے، تو ہم آتے کہ ہم اس کی حدیث کو لے لیتے، اور اگر دوسرے لوگ ہوتے جو بدعتی قسم کے بدعات قسم پیدا کرنے والے کو فرقے جب آتے تھیں تو ان کی حدیثوں کو رد کر دیتے۔ اور اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، کہ اسناد جو ہے، جو اسناد کا سلسلہ اللہ نے اس دین کے اندر رکھا ہے، اس اسلام کے اندر رکھا ہے، یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو دیکھو کہ تم اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہم کو احادیث کے حوالے سے ہمیشہ جانچنے کی، دیکھنے کی کہ حدیث کا درجہ کیا ہے، حدیث کس کیٹیگری کی ہے، کیا قبولیت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ قبولیت کے دائرے میں نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، تو اس ضعیف ہونے کا معنی کہ وہ حدیث جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے،
اس کے اندر کوئی ایسے راوی ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں ہیں، یا تو بعض اوقات جھوٹے ہو سکتے ہیں کہ جو بالکل مردود ہے جن کی حدیث کہنے کا مقصد۔ تو یہ بھی حدیث جو ذکر کر رہے ہیں اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے اندر ایسے راوی ہیں کہ جن کے پتہ ہی نہیں کہ کون ہیں، چیز ہے کہ ان کے ثقہ ہونے کی، ان کے معتبر ہونے کا انداز ہو کہ پتہ ہو، راویوں کو خود ہی پتہ نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی حدیث جو ہے علماء حدیث کے نزدیک، محدثین کے ہاں اس کو رد کیا جاتا، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ یہاں پر اس شخص نے، بدوی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر رکھا ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اس چیز سے منع کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ کے پاس جانے والوں کو، دنیا سے چلے جانے والوں کو پکارنا کہ جو دنیا سے جا چکے، فوت ہو چکے ہیں، اللہ ماتا ہے کہ وہ تمہاری باتیں سنتے ہی نہیں ہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں ہیں، تمہاری باتوں کا جواب دینا تو دور کی باتیں ہیں۔ اور اگر یہ چیز کرنا صحیح ہوتی، جائز ہوتی، تو سب سے پہلے وہ جلیل القدر صحابہ کرتے جو آپ کے بہت قریب تھے، ابوبکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان غنی جیسے، اور علی بن ابی طالب جیسے، اس طرح کے صحابی کہ جو آپ کے بہت قریب لوگ تھے اور جن کی زندگی آپ کے ساتھ گزری تھی، اگر اس طرح کا کام کرنا ہوتا تو سب سے پہلے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن ہم ان کی سیرتوں میں دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی کیا کیا فتنے کھڑے ہوئے تھے، کس طرح سے لوگ دین سے مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، اور بلکہ حتیٰ کہ اسلام بہت بڑے خطرے کے اندر جا چکا تھا۔ لیکن ان حالات میں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ابوبکر صدیق آپ کے روضہ مبارک، آپ کی قبر مبارک پر آئے ہوں اور آ کے آپ کو بتایا ہو کہ ہمیں اس طرح کے حالات سے دو چار ہیں، تو ہمیں کوئی مشورہ دے، ہمیں کوئی حل بتائیے اس کا، یا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دعا کیجیے۔ اور ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق کا زمانہ 10 سال سے زیادہ کا جو عرصہ ہے، اس میں بھی طرح طرح کی کیا کیا مشکلات پیدا ہوتی رہیں، اور بلکہ قحط سالی پڑی کہ جس میں لوگوں کے اوپر معاشی طور پر کھانے پینے کے حوالے سے بہت بڑی تنگی پڑ گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر پر نہ آئے، نہ صحابہ کرام نے آپ کی قبر پر آ کے کوئی اس طرح کی درخواست کی کہ آپ اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کریں، ان کے لیے دعا کریں، بلکہ عمر فاروق نے کیا کیا کہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک زندہ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو ساتھ لیتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مدینہ کی آبادی سے باہر کھلے میدان میں نکلے اور وہاں پر جا کر نماز استسقاء پڑھے۔ تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز استسقاء جو بارش مانگنے کی نماز ہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، اور عمر فاروق صاف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تیرا نبی زندہ تھا، ہمیں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو وہ دعا کرتا تھا، تو ہم پر بارش برساتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں تو ہم پر تو بارش برسا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کا وسیلہ لیتے ہوئے انہوں نے یعنی کہ بارش کے لیے دعا کروائی اور اللہ نے بارش برسائی۔ اور اس طرح کے واقعات ہم کو دو ٹوک طور پر، کھلے واضح طور پر جس چیز کا سبق درس دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جو یعنی کہ دعا کرنے کی سفارش کرنا یا آپ سے دعا کروانے کا یہ سلسلہ جو تھا، اس وقت تک تھا جب تک آپ دنیا میں زندہ تھے، موجود تھے۔ دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ سلسلہ جاری ہوتا یا رہتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام آپ سے دعائیں کرواتے، لیکن صحابہ کرام نے ایسا آپ سے کوئی کام نہیں کروایا، سوائے اس جھوٹی حدیث کے جو لوگ پیش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور اسی گمراہ کن فلسفے کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریادیں کرتے ہیں اور آپ سے ہر طرح کی مشکلات کو حل کرنے کی دعائیں کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ یہ وہی شرک ہے کہ جس شرک کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور جو آپ کی 23 سال زندگی میں آپ کی بھرپور کوشش اسی شرک کو مٹانے کی تھی، کہ جس شرک کو آج پھر جو ہے لوگ دین کے نام سے اور اس طرح کی جھوٹی واقعات، قصے، کہانیاں سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا جو سبق اس چیز کا ملتا ہے، اور یہاں پر یہ بھی کہ نبی کریم علیہ السلام سے سفارش کروانا اللہ کے ہاں اس نے جو بدوی نے غلط بات کہی تھی، وہ بات غلط کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے ہاں سفارشی بنانا، یہ وہ چیز تھی جو اللہ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا انداز تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو سفارش کے طور پر پیش کرنا، یہ وہ چیز تھی جو جائز تھی، اور آپ نے اس کو ان کے برقرار رکھا، اس پر اس کا انکار نہ کیا۔
اس کا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں آپ جب تک زندہ تھے آپ سے دعائیں کروائی جاتی تھی، اور یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو سفارشی بنانا، اور جو بھی زندہ شخص کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سفارش کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مومن فوت ہوتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 وہ لوگ جو توحید پرست ہوں، شرک نہ کرنے والے ہوں، اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور وہاں پر جو لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے، ان کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شفاعت کا نام دیا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں زندہ آدمی جو بھی کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ اس کے لیے حقیقت میں کیا ہے؟ اس کے لیے شفاعت ہے، اس کے لیے سفارش ہے۔ اور اسی طرح کی یہ سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام طلب کیا کرتے تھے جب تک آپ زندہ تھے، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ایسی چیز انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں کی۔ تو آپ سے شفاعت کروانا کے معنی کہ آپ سے دعا کروانا۔ تو اور کوئی شک نہیں کہ اس میں ہمیں ان کے اگر آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں تو کائنات کے سب سے بڑی نیک ہستی کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ سے دعا کروانا کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم عمل تھا، لیکن یہ وہ عمل اس وقت تک تھا جب تک آپ زندہ تھے۔ اور اس سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ وسیلے کی جو جائز قسمیں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی زندہ موجود شخص سے دعا کروانا۔ ہم اس سے پہلے وسیلے کے بارے میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وسیلے کا حکم دیا ہے، وسیلہ لینے کا حکم دیا ہے، وہ وسیلہ کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ہے، اللہ کی صفات کا ہے، کہ آدمی دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام لے کر دعا کرے، اللہ کی صفات کو بیان کر کے دعا کرے، اور اپنا نیک عمل اللہ کے ہاتھ سے پیش کر کے دعا کرے۔ اور اسی طرح چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی زندہ شخص ہو، نیک آدمی ہو، اس سے دعا کروانا، جس طرح کہ صحابہ کرام آپ سے دعا کرواتے تھے، اور اس طرح حتیٰ کہ صحابہ کرام کا ایک دوسرے سے دعا کروانا بھی ثابت ہے کہ جو صحابہ زندہ موجود ہوتے تھے جن کے اندر ان کو کوئی نیکی کا زیادہ یعنی پہلو نظر آتا تھا تو صحابہ ان سے دعا کرواتے۔ اور ضروری نہیں کہ کوئی بڑا شخص یعنی کہ نیچے والا شخص بڑے سے دعا کروائے، بعض اوقات یعنی کہ بڑا شخص کس دوسرے سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے جو اس سے کم درجے کا ہو۔ اسی ضمن میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو فرمایا کہ یہ اللہ تنسانا یا اخی فی دعائک، کہ اے ہمارے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھولنا نہیں۔ آپ عمر فاروق کو یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کو، کسی مسلمان مومن کو دعا کی درخواست کر سکتا ہے جو زندہ موجود ہو، اور یہ بھی اس وسیلے میں سے آتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ آدمی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو وسیلہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حدیث سے جو مسائل ہم کو ملتے ہیں، یعنی کہ جو سابقہ حدیث ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے بطور سفارشی پیش کرنا توحید کے منافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس لیے جب بدوی نے، اس دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کی خدمت میں بطور سفارشی پیش کرتے ہیں، تو آپ نے اس کی اس بات کو، اس پر ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور آپ سبحان اللہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نقص سے، کمزوری سے پاک قرار دیتے رہے کہ تم نے کیسی بات کر دی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اسی طرح اس حدیث کے جو مسائل ہم کو ملتے ہیں کہ بدوی کی بات سے آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جانا، آپ کا چہرے کا رنگ بدل جانا، اور اس کے اثرات حتیٰ کہ صحابہ کرام کے چہروں پر بھی ظاہر ہو جانا، اس میں کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بدوی کی بات کس قدر گھناؤنی تھی، کس قدر بری بات تھی، اللہ کی ذات میں، اللہ کی شان میں کس قدر گستاخی بے ادبی کا انداز تھا، کہ جو سن کر آپ کو برداشت نہ ہوا، اور صحابہ کرام کو بھی برداشت نہ ہوا۔ اور یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، کہ جو اللہ کے اوپر سچا ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، خالص عقیدہ توحید پر ہوتے ہیں، ان کے اندر توحید کی کیا غیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی طرح کی گستاخی کا حتیٰ کہ لفظ بھی ان کو سننا گوارا نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر بار بار سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پاک قرار دیتے رہے اس کی اس بات سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے
اور صحیح عقیدہ ہوتا ہے تو بندے کو کس قدر اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت ہوتی ہے اس کے دل میں کہ اللہ کے حق میں، اللہ کے بارے میں معمولی گستاخی کا لفظ بھی اس کو سننا گوارا نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ہمیں جس بات کی تعلیم ملتی ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا یہ رویہ اس بدوی کی غلط بات سن کر، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کے بارے میں بے ادبی کی بات سن کر، ان کا یہ رویہ ہم کو کیا سبق دیتا ہے؟ یہ سبق دیتا ہے کہ واقعی مسلمان مومن وہ ہوتا ہے کہ جو توحید کے لیے اس کے دل میں غیرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شرک کا کام اللہ کی ذات کے حوالے سے جو چیز لائق نہیں ہے، ایسی چیز کو سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کو گوارا نہیں ہوتی، اس کو برداشت نہیں کرتا اور اس کا رد کرتا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو سنتے ہیں کہ اس نے شراب پی، کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے چوری کی، کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے کوئی بدکاری کی، تو ہم یہ سن کر بڑا غیظ و غضب میں آتے ہیں کہ واقعی یہ بڑا مجرم ہے، اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ لیکن اسی آدمی کے گلے میں کوئی بڑا تعویذ لٹکا دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے، کان پر جون تک نہیں رینگتی کہ اس نے جو چوری کی ہے وہ تو کی ہے، جو زنا بدکاری کی ہوگی وہ تو کی ہوگی، لیکن یہ جو اس نے گلے میں اتنا بڑا تعویذ لٹکا کے اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہم ممکن ہے ایسے ہی لوگوں کو ان کی آوازیں سنتے ہوں غیر اللہ کو پکارنے کی، اللہ سے ہٹ کر اوروں سے فریادیں کرنے کے، ان کے نعرے سنتے ہوں، ان کی باتیں سنتے ہوں، ایسی باتیں ہمیں بالکل نارمل سی اور بالکل عام سی محسوس ہوتی ہے، اس میں ہمیں کس طرح کی قباحت کو گناہ کا پہلو نظر نہ آتا ہو۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ کس قدر دین سے جہالت ہے اور حقائق سے کس قدر دوری ہے۔ کوئی شک نہیں کہ زنا بدکاری بھی گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، شراب نوشی بھی کبیرہ گناہ ہے، چوری، اس طرح کے سارے جرائم ہیں، گناہ ہیں، لیکن ان سب سے بڑا جو جرم ہے وہ شرک کا جرم ہے۔ چوری کرنے والا زندگی بھر بھی چوریاں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس بات کا اختیار رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ کوئی زندگی بھر کی بھی بدکاری زنا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے، چاہے تو اپنے عدل سے اس کو سزا بھی دے دے، اور اگر سزا بھی دے گا، شرک پر نہیں تھا، صرف اس نے بدکاری زنا چوری کی ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ایک وقت تک اس کو ڈال کر اس کے بعد اس کو نکال دے گا۔ لیکن جو شخص شرک کرتا مر گیا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا، اسی عقیدے پر اس کی موت آ گئی، اور اللہ کے سوا اوروں پر اس کے توکل، یقین، بھروسے ہو گئے کہ یہ تعویذ اس کو بچا لے گا اور یہ دھاگا کڑا اس کی حفاظت کرے گا، اللہ سے ہٹ کر جس کے عقیدے اس طرح کے ہو گئے، یہ وہ بڑا شرک ہے کہ جس شرک کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور جس شرک کے حوالے سے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو بات کر رہے تھے ہمیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کا رویہ جو ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں توحید کی غیرت ہونی چاہیے، عقیدہ توحید کے لیے اس کے دل میں غیرت ہو کہ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھے جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے، شرک کی بات ہے، شرک کا کام ہے، تو فوراً اس کام کو روکنا چاہیے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ایسا کرنے والے کو سمجھانا بجھانا چاہیے، اور واقعی اس چیز کو برا سمجھنا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ یہ کام جو کر رہا ہے، یہ زنا سے، بدکاری سے، شراب سے، جوے سے، ان چیزوں سے کہیں زیادہ گناونا اور کہیں زیادہ بدتر ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ہم کو جو مسائل ملتے ہیں کہ آپ نے اعرابی کی بات کے دوسرے حصے کو کہ ہم آپ کو اللہ کے ہاں بطور سفارشی پیش کرتے ہیں، اس پر آپ نے نکیر نہ کی، یعنی آپ نے اس کی اس بات کا انکار نہ کیا، اس بات کا اس سے آپ نے رد نہ کیا۔ گویا مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور سفارشی پیش کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے نہیں۔ تو جیسے ہم نے پہلے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یعنی کوئی بھی شخص جو نیک آدمی ہو اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اس کی دعا جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سفارش ہے، دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے روز بھی۔ ہاں، دنیا کے اندر یہ ہے کہ ہم جس کو بھی دیکھیں، مناسب سمجھیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تقوی، نیکی، پرہیزگاری ہے، اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اور وہ شخص بھی ہمارے لیے دعا کر سکتا ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر تو سفارش کا یہ انداز ہے، لیکن قیامت کے دن کی سفارش جو ہے اس کا انداز تھوڑا کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس دن نہ تو سفارش کرنے والا خود اپنی مرضی سے اپنی
اپنی چاہت سے کسی کی سفارش کر سکے گا یا سفارش کے لیے کھڑا ہوگا، اور نہ ہی جس کی سفارش کرنا چاہے وہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر قیامت کے دن جب تک کسی کو اجازت نہ دے گا اس وقت تک کسی کو سفارش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، اور جس کو سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس کو بھی یہ نہیں کہ وہ جس کی چاہے کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے گا کہ تم فلاں کی سفارش کر سکتے ہو اسی کی سفارش کرے گا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر ہم جو بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کروا لیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہماری حاجتیں پوری کر دیتا ہے، اس کا معاملہ قیامت سے مختلف ہے۔ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اس کو جا کر کہے کہ آپ میری سفارش کرو اور وہ کھڑا ہو کر سفارش کرنا شروع کر دے، ایسی باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس دن کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ساری شفاعت کا حق کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دنیا میں دعا کا شفاعت کا نام دیا ہے، سفارش کا نام دیا ہے، تو اس سے غلط فہمی یہ نہ ہو جائے کہ قیامت کی شفاعتیں بھی اسی انداز سے ہوں گی، بلکہ قیامت کے دن اس دن کی شفاعت کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں جو مسائل معلوم ہوتے ہیں، اس حدیث سے سبحان اللہ کے متعلق یہ وضاحت ہوئی کہ بطور انکار اور اظہار تعجب یہ کلمہ کہا جا سکتا ہے، یعنی سبحان اللہ کا لفظ کہنا یہ بعض اوقات تو کسی کے غلط کام پر انکار کرتے ہوئے، اور خصوصاً اگر وہ اس کی بات اس کا کام اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی بے ادبی کا گستاخی کا انداز ہے، تو سبحان اللہ کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس بات سے، تیرے اس کام سے پاک ہے، اس سے بالا تر ہے کہ تجھے یہ بات کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات تعجب کے اظہار کرتے ہوئے، کسی چیز پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے بھی سبحان اللہ کا لفظ کہا جا سکتا ہے۔ اور پانچواں مسئلہ جس کا ہم پہلے تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی خدمت میں ہاتھ رو کر آپ سے بارش کی دعا کرواتے، بلکہ صرف بارش کے نہیں اور بھی کئی دعائیں، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ کے پاس آتے اور آ کے آپ سے دعا کرواتے۔ لیکن عموماً صحابہ کرام کی یہ دعائیں جو ہیں وہ دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے ہوتی۔ بہت شاد و نادر ہے کہ کبھی ان کو کوئی دنیا کا مسئلہ، جس طرح کہ بارش کا مسئلہ، اس طرح کی چیز درپیش ہوتی تو آپ سے اس کی دعا کرواتے۔ عموماً ان کے لیے جو دین کے مسائل ہوتے، بخشش مغفرت کے گناہ کے اس طرح کے معاملات ہوتے، اس کے لیے آپ سے آ کے دعا کرواتے۔ اس حدیث کے مزید جو الفاظ جس کا ذکر آپ کے پاس نہیں ہوا، آپ نے کیا فرمایا کہ یعنی کہ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے جو ہیں، اتدری ما اللہ، کہ جانتے ہیں کہ تو اللہ کون ہے، اس کی کیا شان و عظمت ہے؟ تو آپ نے اللہ کی شان و عظمت بیان کرتے فرمایا ان اللہ فوق عرشہ، کہ جس اللہ کو تم میرے ہاں سفارشی بنا کے لا رہا ہے، جانتے ہو کیسی عظیم ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے کہ وہ اپنے عرش پر ہے۔ وعرشہ فوق سماواتہ، اور اللہ کا عرش جو ہے آسمانوں کے اوپر ہے۔ حدیث کے ان الفاظ نے ہم کو ایک اور بھی بہت اہم عقیدہ سکھایا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش پر بلند ہونا، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، الرحمن وعلی العرش استویٰ، کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر بلند ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ فوق عرشہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ تابعین اور اس امت کے سلف صالحین اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جب ہم اہل سنت کی بات کرتے ہیں تو اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ قبر پرستوں کا ٹولہ ہے۔ اہل سنت کی بات ہم جب کرتے ہیں تو اہل سنت سے مراد صحابہ تابعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر اور آپ کے منہج پر چلنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہوں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی علاقے میں ہوں۔ تو یہ ہیں جو اہل سنت ہیں، یعنی سنت پر چلنے والے، صحابہ اکرام تابعین کے منہج پر چلنے والے، نہ کہ ان کے دشمن، ان کے مخالف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی دھجیاں اڑانے والے، شرک پھیلانے والے، جنہوں نے اپنے نام آج اس طرح کے رکھ رکھے، وہ مراد نہیں ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ عقیدہ جو صحابہ تابعین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، اور یہی ہمارے ائمہ کرام کا عقیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے، اور جو شخص یہ بھی کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ عرش کہاں پر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کہ عرش کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش آسمانوں سے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اس حدیث میں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا
کہ اللہ کی ذات اپنی جگہ کے لحاظ سے کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ زمینوں کی گہرائیوں میں یا کسی مخلوقات کے نیچے نہیں، بلکہ وہ ساری مخلوقات سے، آسمانوں سے اوپر ہے۔ اور یہی عقیدہ جو ہم ابھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ عرش کہاں پر ہے وہ بھی کافر ہے، کہ عرش کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے۔ اور اس عقیدے کو اس حدیث کی روح سے بھی اور اس سے پہلے قرآن سے بھی ہمیں جان کر، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس تعلیم سے جان کر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے آسمانوں پر ہے۔ ان بعض لوگوں کے گمراہ کن عقیدوں کے برخلاف جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، اور بلکہ صاف کہتے ہیں کہ اللہ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، کہیں پر بھی نہیں ہے، اور ان کے کہنے کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم کو اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس عقیدے کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش پر بلند ہے۔ تو یہ تھے اہم ترین وہ مسائل جو ہمیں آج کے اس حدیث سے ملتے ہیں۔ تو پھر سے ہم دہراتے ہیں آج کے اس باب کے حوالے سے جو اہم پوائنٹ ہیں کہ باب کا موضوع کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے سفارشی کے طور پر پیش کرنا، اس کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے حق میں بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی کا انداز ہے۔ اور گستاخی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے سفارشی کے طور پر پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے ذات کو کمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس مخلوق کے سامنے، جس کے سامنے سفارش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ایسے ثابت کرنا ہے کہ جیسے اس مخلوق کا مرتبہ بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کم ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی آدمی اس بات کو سوچ سمجھ کر، اس عقیدے کو سوچ سمجھ کر یہ بات کرتا ہے تو کفر تک جا پہنچے گا، لیکن چونکہ یہ بدو دیہاتی بیچارہ ان پڑھ تھا، جاہل تھا، پتہ نہیں تھا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ تو خیر، کہنے کا مقصد اس ان کے باب میں اس چیز کا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے سامنے سفارش کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ بڑی ہستی جو ہے وہ چھوٹے کو آرڈر کرتی، حکم دیتی ہے، نہ کہ اس کے ہاں سفارش کرتا ہے۔ اور سفارش وہ کرتا ہے کہ جس کا مرتبہ مقام دوسرے سے کم ہو۔ تو اس ضمن میں آپ نے جو اپنی حدیث کی ذکر ہوئی یہاں پر کہ بدو دیہاتی نے آپ سے آ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے ہاں سفارش کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو آپ کو اس چیز پر اس قدر ناراضگی ہوئی، اس قدر آپ کو یہ بات اس کی گھنونی لگی کہ آپ بار بار سبحان اللہ کہتے رہے، اور آخر میں اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے، اس کی کیا عظمت ہے، کیسے تو اس کو میرے ہاں سفارش کے طور پر پیش کرتے ہو۔ اور ہم نے پھر یہ بھی ذکر کیا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رسول کریم علیہ السلام سے جب تک آپ زندہ موجود تھے آپ سے صحابہ کرام دعائیں کرواتے تھے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ صحابہ کرام نے آپ سے دعائیں نہیں کروائیں، نہ آپ سے دعا کی فریاد کی ہے یا اس طرح کی پیشکش کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سے دعائیں کروانے کا سلسلہ آپ کی زندگی تک محدود تھا، اس کے بعد نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم نے واضح کیا ہے کہ اس بارے میں جو ایک جھوٹی حدیث پیش کی جاتی ہے، ضعیف حدیث، وہ اس حدیث کا سند کے اعتبار سے بھی بالکل وہ ثابت نہیں ہے، اور دوسرا عقل کے اعتبار سے بھی، یعنی کہ صحابہ کرام جو کہ قریبی ترین صحابہ کرام تھے، وہ جب اس عقیدے کے خلاف تھے اور قرآن و سنت کے بلکہ عقیدہ خلاف ہے، تو کیسے ممکن تھا کہ آدمی اس طرح کی بات کرتا۔ اور بلکہ تیسری ایک اور بھی چیز جو ہم ذکر کرنا بھول گئے کہ اللہ کا دین خوابوں کا دین نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ آج بھی ہمارے بہت سے لوگ خوابوں کے دین پر چل رہے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب کو یہ خواب آیا، اسی کرونا وائرس کے حوالے سے ہی وہ ایک بڑے ہمارے مفتی صاحب وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو کسی حضرت صاحب نے خواب سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں ملے ہیں، اور خواب میں مل کر ان کو بتایا ہے کہ یہ فلاں فلاں صورتیں، فلاں آیتیں پڑھو تو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سابقہ دی ہوئی تعلیمات ہیں ان کے بلاؤں کو ختم کرنے کے، آفتوں کو ٹالنے کی، بیماریوں سے بچنے کی، کیا وہ ساری کینسل منسوخ ہو گئی ہیں یا ایکسپائر ہو گئی ہیں؟ ان کی میعاد ختم ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوابوں میں آ کے اس بزرگ کو نئی تعلیمات دینے کی ضرورت پیش آئی؟ تو خیر، کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کا دین خوابوں کا دین نہیں ہے، اور خوابوں سے کوئی دین کا حکم ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کا ہم کو اجازت ہے۔
اللہ کا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آج خواب سنا کے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے، ایسا کہا ہے، ایسا کیا، ہم اس کو کہیں گے اپنا خواب اپنے پاس رکھو، ہمارے پاس اللہ کا دین اللہ کے فضل سے واضح اور دو ٹوک اور بالکل اسی طرح سے موجود ہے جس طرح آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ ہمیں کسی کے خوابوں کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دن کی روشنی میں اور دن کی روشنی کی طرح آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد اس میں جو خواب اس کو آیا کہ اس نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی خواب ہے جو آج تک چل رہے ہیں، جھوٹے خواب، اس طرح کے گمراہ کن قسم کے لوگوں کے خواب کہ جو لوگوں کو اس طرح کے خواب سنا کر گمراہ کرتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس باب سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی سوالات کا سلسلہ یا آپ سے دعا کرنے کا سلسلہ اس وقت تک تھا جب تک آپ زندہ تھے۔ آپ کی زندگی کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے دعائیں نہیں کی اور نہ ہی ایسا کرنا جائز ہے۔ اور پھر حدیث کے آخری الفاظ سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کے علو کی اس کی بلندی کا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ جو صحابہ تابعین ائمہ کرام کا عقیدہ ہے ان بدتی لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے اللہ کے یعنی بارے میں اس عقیدے سے انحراف کیا اور قرآن و سنت کی ان دلیلوں کو جو ہے تبدیل کیا۔ تو ضرورت ہے ہمیں قرآن و سنت کے عقیدوں کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔